الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے پر اتنا قرض چڑھ جائے جو پہاڑوں کے برابر ہو، پہاڑوں کے برابر، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہاں پہاڑ کی بھی جمع کا پہاڑوں کے برابر قرض چڑھ جائے اور بظاہر کوئی اس کے قرض اترنے کی کوئی صورت نہ نظر آ رہی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے کہ دعا پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرض اس کے بندے کے سر سے اتار دے گا۔ دعا بھی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے۔ فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ چند 4-5 الفاظ کی دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جتنا قرض ہوگا اپنے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا، اس کا قرض اتر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو، اس کی قرض ادا کرنے کی نیت بھی ہو بندے کی کہ وہ دینا بھی چاہتا ہے، بدنیت نہ ہو کہ وہ دینا نہیں چاہتا اور دعا پڑتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث میں اللہ کے نبی ہو رہا ہے، اس بندے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جو قرض دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پاتا ہے، اور جو دینا ہی نہیں چاہتا، نیت خراب ہو اس کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو قرض سے تو اللہ کے نبی پناہ بھی مانگتے تھے بہت زیادہ، حتیٰ کہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، مقروض کا پوچھتے تھے اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اگر کہا جاتا کہ ہاں اسے کسی کا قرض دینا ہے، آپ فرماتے تھے اپنے ساتھی کا جنازہ تم خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس مقروض کا جنازہ۔ یعنی اتنا بڑا اس کو شریعت نے عیب جانا ہے۔ تو بندہ کوشش کرے اپنے معاملات کو سنوارنے کی، اور یہ معاملہ آخرت میں تو پھر کیا ہوگا، نمازیں دینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر وہ نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر لوگوں کے گناہ لینے پڑیں گے، قرض کی ادائیگی میں وہاں پیسے تو نہیں ہوں گے، نیک اعمال بانٹنے پڑیں گے، تہجدیں دینی پڑیں گی، جو بھی نیکی کے کام کیے تھے۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئے گا، لیکن حقدار اتنے ہوں گے ساری نیکیاں اس کی حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی، حقدار باقی رہ جائیں گے، پھر ان حقداروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ فرمایا اصل مسکین یہ ہے اپنی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر کے اور لوگوں کے گناہ لے کر جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بندہ کوشش کرے قرض کی ادائیگی میں سستی نہ کرے، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے بندے کے سر کے اوپر، اور پھر یہ امید رکھے کہ میرے ورثاء دیں گے، جب خود ہی بندے نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی ادائیگی کی، وسائل کے باوجود بھی کوشش نہیں کی، تو پھر ورثاء نے کیا ادا کرنا ہے۔ پھر جنازہ میں کہتا ہے جی ابا جی کا قرض ہے جس کے لینے ہیں دینے ہیں، پھر وہ رسمی ایک بیان شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اعلان کی صورت بھی تبدیل کر لینی چاہیے، یوں کہلوانا چاہیے، اولاد کو یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے ابا جی اس قرض سے فارغ ہیں، جو کچھ دینا ہے ہم سے لے لو، ہمارے اوپر اب یہ قرض ہم دیں گے۔ یہ اعلان کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ ہم دیں گے، اب ہمارے اوپر ہے، ہمارے والد کے اوپر یہ قرضہ نہیں ہے، اب یہ قرض ہمارے اوپر ہے، اس کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے۔ تو کم از کم اس سے وہ جو مرحوم ہے، فوت ہوا ہے، جس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، وہ اس قرض سے نجات پا جائے گا۔ تو بندہ کوشش کرے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما حلال کے ساتھ اور حرام سے بچا، واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل سے مجھے ہر ایک چیز سے بے نیاز کر دے، اپنے فضل کے ساتھ میرا معاملہ فرما۔ بڑی جامع دعا ہے۔ آپ نے پھر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض اتار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔